اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب ذوالجلال کے کلام مقدس کی چند جگہوں سے چند آیات تلاوت کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث مبارکہ سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے حضور کے لائے ہوئے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماہ ربیع الاول کا اختتام ہے۔ آج میں جس موضوع کے اوپر معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ نہایت ہی اہم ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان، مالک اور مملوک کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان بہت بڑا فرق واضح کرتا ہے کہ جس سے دنیا کے کسی بندے کو مفر نہیں، دنیا کی کتنی بڑی شخصیت ہو اس سے بچنا نہیں، وہ عنوان موت ہے، جو ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ موت سے نہ کوئی عام آدمی بچ سکتا ہے، نہ کوئی خاص بچ سکتا ہے، نہ کوئی مسلم بچ سکتا ہے، نہ کوئی غیر مسلم بچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی اور نبی بچ سکتا ہے، نہ غیر نبی بچ سکتا ہے۔ موت ایک ایسی واضح اور اٹل حقیقت ہے کہ اس موت کے دروازے سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اس گھاٹ میں سے ہر ایک نے پینا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام انسانوں کے بچپن سے جدا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن عام انسانوں کے لڑکپن سے جدا، حضور علیہ السلام کا شباب اور جوانی عام انسانوں کی جوانی سے جدا، حضور علیہ السلام کا ادھیڑ عمر والی زندگی عام انسان کے ادھیڑ عمر کی زندگی سے جدا، حضور کے حالات عام انسانوں کے حالات سے جدا، حضور کے واقعات عام انسانوں کے واقعات سے جدا، تو حضور کی موت بھی عام انسانوں کی موت سے جدا ہے۔ اور موت یہ در حقیقت مسلمان کے لیے ترقی ہے، موت یہ در حقیقت تمہید اور مقدمہ ہے زندگی ملنے کا۔ آپ ایک مثال سے سمجھیں، ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ ایک مردار لوتھڑا ہوتا ہے خون کا، ایک مردار گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، گویا کہ یہ ایک موت ہے جو مقدمہ ہے آنے والی زندگی کا، جو سبب ہے آنے والی زندگی کا، کہ یہ جو گوشت کا مردار ٹکڑا جو پیٹ میں ہے یہ چند ماہ کے بعد اس کو ایک نئی تازی زندگی ملنے والی ہے جو اس دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو ملی ہے۔ پھر یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی در حقیقت ایک دارالامتحان میں امتحان گاہ ہے۔ ہم سب کا یہاں امتحان چل رہا ہے، ہم سب کا یہاں پیپر چل رہا ہے، اس امتحان سے ہم میں سے ہر ایک گزر رہا ہے، اور آگے موت ہے،
اور موت کے بعد قبر میں زندگی ملنے والی ہے، وہ اصلی زندگی، وہ حقیقی زندگی، وہ دائمی زندگی، وہ بقا والی زندگی ہے۔ اور یہ زندگی کے بعد جو موت ہے، یہ موت اس زندگی کے لیے سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پہلے موت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد زندگی کا ذکر کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جس کے قبض قدرت میں ہر انسان کی جان ہے، کون ہے جس کے قبض قدرت میں تمام ملک کی بادشاہی ہے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وہ ذات ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے پہلے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا۔ اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے، بعد میں زندگی کا ذکر کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یا اللہ جب موت کے بعد ہی حقیقی زندگی ملنے والی ہے تو یہ دنیا کی 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی مری کیوں ہے؟ قرآن مجید نے جواب دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تو تمہارا امتحان ہے تاکہ میں خدا جانچ لوں، دیکھ لوں، پرکھ لوں کہ کون سا میرا بندہ ہے جو احسن عملا، جو مجھے راضی کر کے آتا ہے، کون سا میرا بندہ ہے جو حضور کریم کا دل خوش کر کے آتا ہے، کون سا بندہ ہے جو قرآن مجید پہ عمل کر کے نورانی زندگی بنا کے آتا ہے۔ میں ان میں سے پہچان لوں کہ میرا کون سا بندہ ہے جو کھوٹا ہے، کون سا بندہ ہے جو قیمتی ہے۔ یہ موت جو ہے یہ سبب ہے اگلی زندگی کا، موت سبب ہے خدا کے دیدار کا، موت سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، موت سبب ہے آخرت والی زندگی کے حاصل کرنے کا۔ اور موت ترقی ہے۔ یہ ترقی کیسے ہے؟ ایک بچہ ہے، پھر کچھ بڑا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس بچے کو یہ ترقی ملی ہے کہ پہلے حرکت نہیں کر سکتا تھا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، اب ترقی یہ ملی کہ اپنے پاؤں پہ چلنے والا بن گیا۔ پھر کچھ لڑکپن کا زمانہ آ گیا، یہ اس کی ترقی ہے کہ اب وہ ادھر ادھر گھومنے جا سکتا ہے، اپنے لیے کوئی چیز تلاش کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے۔ پھر مزید جوانی ملی تو مزید ترقی ملی، پھر بڑی عمر ہوئی مزید ترقی ملی۔ یہ ترقی چلتی چلتی بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے بعد مر گیا۔ اب جب مر گیا تو انگریز اور کفار تو یوں کہتے ہیں کہ ایکسپائر ہو گیا، ختم۔ اسلام اسے ایکسپائر نہیں کہتا، بلکہ یہ جو مر گیا ہے نا، یہ مزید اس نے ترقی کی ہے۔ ترقی کیا کی ہے کہ پہلے اس دنیا کے اندر ایمان بالغیب پہ عمل کر رہا تھا۔ ترقی کیا کی ہے کہ پہلے اس دنیا میں اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو مان رہا ہے، اس کی مان رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، محمد مصطفیٰ کو مان رہے ہیں، اس کی مان رہے ہیں۔ محمد پہ جان فدا کرنے کو تیار ہیں، اولاد لٹانے کو تیار ہیں، گھر لٹانے کو تیار ہیں۔ یہ سارا غیب کا معاملہ چل رہا تھا۔ اللہ کو دیکھا نہیں، اس کو مان رہے ہیں، اس کی مان رہے ہیں۔ محمد کو دیکھا نہیں، اس کو مان رہے ہیں، اس کی مان رہے ہیں۔ یہ سارا غیب کا معاملہ چل رہا تھا۔ جیسے ہی موت آئی اس نے ترقی کی۔ ترقی کیا کی؟ فانی گھر کو چھوڑا، بے بقا گھر کو چھوڑا، باقی گھر میں آ گیا۔ فانی گھر کو چھوڑا، دائمی گھر میں آ گیا۔ عارضی گھر کو چھوڑا، ہمیشہ والے گھر میں آ گیا۔ اب جنت میں جانے کا وقت بھی وہی ہے، خدا کا دیدار بھی وہی ہے، محمد مصطفیٰ کا دیدار بھی وہی ہے۔ تو یہ عالم غیب سے عالم مشاہدہ کی طرف چلا ہے۔ تو موت مسلمان کی ترقی کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اذا وضع العبد فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ وانہ لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان فیقعدانہ فیقولان
ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت انہیں دکھا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، اس آدمی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دنیا میں کیا عقیدہ رکھا کرتے تھے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا گمان رکھا کرتے تھے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا خیالات رکھا کرتے تھے۔ تو موت تو مزید ترقی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ لیکن عزیزو، یہ تحفہ تب ہوگا جب اس کی تیاری ہوگی۔ اگر تیاری نہیں تو فعلیہ الخسران والوبال، پھر تو شاید خسارے کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع کا خطبہ دینے تشریف لائے۔ خطبہ میدان عرفات کے اندر 1 لاکھ سے زائد جانثار صحابہ موجود ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر موجود ہیں۔ خطبہ دیا، بہت لمبا چوڑا خطبہ ہے، اس میں سے ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات کو غور سے سنو، فإنی لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں کہ لعلی لا القاکم بعد هذا العام بهذا الموقف ابدا۔ کون کہتا ہے؟ حضور کہہ رہا ہے کہ صحابہ دیوانوں پروانوں سنو، میں نہیں جانتا کہ آنے والے سال کے اندر محمد مصطفیٰ اسی جگہ پہ کھڑا ہو کر کے تمہیں خطبہ دے گا، میدان عرفات موجود ہوگا، حج کا فریضہ دوبارہ آئے گا، صحابہ کرام تم یہاں پھر جمع ہو جاؤ گے، خطبہ دینے والا خطبہ دے گا، لیکن فإنی لا ادری لعلی لا القاکم، لیکن میں نہیں جانتا کہ میری حیاتی ہوگی اور میری تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں، 2 نعمتیں، 2 ہدیے، 2 تحفے میں اپنی امت کو دے کے جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ، ایک خدا کا قرآن دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا محمد مصطفیٰ کی احادیث اور سنت رسول دے کے جا رہا ہوں۔ ان کو مضبوطی سے پکڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، میرے راستے پر رہو گے، ان کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں تھامے رکھنا، جنت میں مجھ سے ملاقات ہوگی۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ میں نے آپ تک دین پہنچایا یا نہیں؟ صحابہ کہہ رہے ہیں بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ نے دین پڑھایا بھی، سکھایا بھی، سمجھایا بھی، پہنچایا بھی اور پہنچانے کا حق بھی ادا کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اس مجلس کا گواہ رہنا، صحابہ کی گواہی کا گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا دین آپ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، جناب جبرائیل الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت لے کر کے نازل ہوئے ہیں، یہ بات غور سے سننا۔ جناب جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں، یہ قرآن مجید کی وحی کی حیثیت سے نازل ہونے والے سب سے آخری آیت ہے جس سے ہمارا دین مکمل ہوا ہے۔
جناب جبرائیل خدا کا کلام لے کر آئے ہیں اور فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم، آج دن اللہ کہتے ہیں محمد میں نے تمہارے لیے دینکم، تمہارے دین کو اکملت، مکمل کر دیا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کا دین محمد مصطفیٰ پہ مکمل کیا ہے یا ہم میں سے ہر ایک پر مکمل کیا ہے؟ قرآن مجید کا انداز بتا رہا ہے الیوم اکملت لکم، لکا نہیں کہا۔ جب محمد مصطفیٰ پہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ آج دن میں نے دین تم سب کے لیے، آپ کی ساری امت کے لیے قیامت تک اسی دین اسلام کو مکمل کیا ہے، آپ کی نبوت کو مکمل کیا ہے، آپ کی شریعت کو مکمل کیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم سب کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، قیامت تک پیدا ہونے والا بچہ جب بڑا ہوگا اس سے جو میں دین قبول کروں گا وہ کون سا دین ہوگا؟ عیسائیت کا، قادیانیت کا، یہودیت کا، دنیا کا کون سا دین ہوگا جو قبول ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں بتایا وَرَضِيتُ، میں راضی رہوں گا، لَكُمُ، تم سے اس دین پر، الاسلام، جس کا نام دین اسلام ہے، دینا، اس دین کو میں نے محمد مصطفیٰ کے توسط سے سب کے لیے مکمل کیا ہے۔ یعنی آج کے دن کے بعد نہ کوئی شریعت آنے والی ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ محمد مصطفیٰ کے زمانے میں کرے تب بھی جھوٹا، محمد مصطفیٰ کے بعد کرے تب بھی جھوٹا، صحابہ کے زمانے میں کرے تب بھی جھوٹا، ہمارے زمانے میں کرے تب بھی جھوٹا، مسلمان ہو نبوت کا دعویٰ کرے تب بھی جھوٹا، غیر مسلم ہو نبوت کا دعویٰ کرے تب بھی جھوٹا، حرم شریف کے اندر کرے تب بھی جھوٹا، مسجد کے اندر کرے تب بھی جھوٹا، بازار میں کرے تب بھی جھوٹا۔ یہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ پکا جھوٹا ہے، وہ لعین، کذاب اور دجال ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو نئی شریعت کا دعویٰ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن نے بتائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، واضح آیات قرآن مجید کی۔ اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ آپ کے توسط سے اس دین اسلام کو، اس قرآن کو میں نے سب کے لیے، آپ کے واسطے سے آپ کی پوری امت کے لیے مکمل کیا ہے۔ آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، آپ کی شریعت کے بعد نہ کسی شریعت نے آنا ہے۔ محمد مصطفیٰ پہ دین مکمل ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں خوشی کا اظہار؟ اس دین کے اوپر ہم نے بڑے صدمے سہے۔ حضور نے جب اس دین کا اعلان کیا حضور کے چچا نے اسے پتھر مارا۔ حضور نے جب اس دین کا اعلان کیا، دین کی دعوت کے لیے نکلے ہیں، آگے آگے حضور دعوت دے رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضور کے چچا ابو جہل اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اسی دین کے لیے حضور کے دانت مبارک توڑے گئے، اس دین کے لیے حضور کے سر مبارک پہ بہت کو ڈالا گیا، اسی دین کے لیے حضور کے پاؤں کو خون سے لہو لہان کیا گیا، اسی دین کے لیے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، اسی دین کے لیے حضرت فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، اس دین کے لیے حضور کے صحابہ نے شہادتیں دی ہیں، اس دین کے لیے حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی ہیں۔ تو اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آج یہ دین مکمل ہو رہا ہے، صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ کونے میں ایک بوڑھے بیٹے ہیں جس کو دنیا جناب ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے اشک رواں ہے، صحابہ ابو بکر کی طرف متوجہ ہیں۔ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ جناب ابو بکر فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں، آپ نہیں سمجھ رہے، جہاں تک میں پہنچا ہوں
آپ وہاں تک نہیں پہنچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبی آتا ہے امت کو راستہ دکھانے کے لیے، نبی آتا ہے امت کو ہدایت دینے کے لیے، نبی آتا ہے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے۔ جس دن نبی اپنا دین مکمل کر لیتا ہے اس دن کے بعد نبی نے پھر دنیا میں ٹھہرنا نہیں ہوتا، اس نبی نے جانا ہوتا ہے۔ تمہیں خوشی ہے دین کی تکمیل پر، لیکن مجھے غم ہے حضور کی جدائی پر۔ اسی طرح جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ نے کہا کہ محبوب ابھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں، بڑے بڑے وفد کی صورت میں اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس پر بھی صحابہ خوش ہوئے ہیں۔ جناب صدیق اکبر کی اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح تبلیغ جماعت والے جاتے ہیں گشت پہ، گشت کر کے جب واپس لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ انبیاء والا کام تھا، ہم نے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کی ہوگی، اب استغفار کرتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ بالکل اسی طرح محمد مصطفیٰ نے جب دین پہنچایا، حق ادا کیا، اب اللہ کہہ رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، محبوب ابھی اپنے رب کی حمد تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ پتہ چلا کہ نبوت کا جو کام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا وہ کام مکمل ہو گیا۔ الفاظ سمجھ رہے ہیں؟ مکمل ہو گیا۔ تکمیل کے بعد اب کسی نے آنا نہیں، وہ کام